أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا. اس کی تاریخ کیا ہے وہ اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بتا سکتا ہوں، نہ ہی آج کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس کو سنے. بہرحال بن گیا، اتنا ہی میں بتاتا ہوں کہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں ٹکڑا ملا. اور اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں نظریاتی طور پر وجود میں آئیں اور نظریہ حق کی بنیاد پر وجود میں آئیں، اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئیں. ایک مدینہ کی ریاست جس کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان 3 کے طفیل و ایک خوبصورت ریاست کو وجود بخشا، جس سے اٹھی ہوئی لہر نے 1000 سال تک مسلمانوں کو اڑان بخشی اور آپس کی لڑائی جھگڑوں کے باوجود عروج اور اقتدار انہی کے دروازے پہ کھڑا رہا. پھر جب صفات گھٹتے وہ ہو گئیں کہ اللہ کے دین سے ٹکر لے لی، پھر 200 سال ہمیں گرتے 200 سال لگے، گرنے میں 200 سال لگے، اور پچھلے اب 200 سال سے ہم ذلت پستی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. اور اس میں نہ کسی طاقت نے ہمیں فتح کیا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی نے ہمیں فتح کیا ہے. کھوکھلی دیوار کو گرنے کے لیے کون سے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، دیمک زدہ لکڑی کو کٹنے کے لیے کون سے آرے کی ضرورت ہوتی ہے. جب قومیں صفات کھو دیتی ہیں تو ایک دیمک زدہ لکڑی ہوتی ہیں، وہ ایک شکستہ کھوکھلی دیوار ہوتی ہیں، انہیں ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی گرا دیتا ہے. تو صدیوں سے چھایا ہوا ہم پر جو سوال ہے، اس کے پیچھے ہماری ٹیکنالوجی کی کمزوری کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ پوری دنیا میں امت نے راج کیا کمزور ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کی سب سے بڑی دلیل بدر کی جنگ ہے، اور اس پر پوری کتابیں ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی اور کیسے انہوں نے اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ باطل کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ دیا. اب 56 ملک ہیں دنیا میں اور ذلت اور پستی کی انتہا پر ہیں. اس کا سبب ایک درجے میں ہے، ٹیکنالوجی کا ذوف بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑا سبب اخلاقی کمزوری ہے، اخلاقی پستی ہے، کردار کی پستی ہے، جس نے ہمیں ختم کر رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا. ہمارے بڑوں نے نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہاں، تو میں بتا رہا تھا مدینے کی ریاست وجود میں آئی، اور دوسری ریاست تقریباً 1366 ہجری 27 رمضان المبارک اور 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت ٹکڑا خطہ میں عطا فرمایا. تو یہ اس کو رمضان سے جوڑا، شب قدر سے جوڑا. یہ اتفاق سے نہیں ایسا ہو گیا کہ اتفاقاً 14 اگست اور 27 رمضان آپس میں اکٹھے ہو گئے. اللہ کا غیبی ارادہ وجود میں آیا اور یہ خوبصورت جوڑ بیٹھا، سنجوگ بیٹھا ہوا کہ ایک طرف شب قدر تھی، 27 رمضان تھی، اور ایک طرف 14 اگست تھی، یعنی 13 اور 14 کی درمیانی رات تھی جب اللہ پاک نے ہمیں اس خطے کی نعمت عطا فرمائی. ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا کہ ہم ایک خطے میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، جو چلیں گے، محبتیں ہوگی، الفتیں ہوگی، بڑوں کی عزت ہوگی، بیٹی کی چادر میلی نہ ہوگی، ماں کی عزت پہ آنچ نہ آئے گی، باپ کے احترام پہ حرف نہ آئے گا، پڑوسی کبھی بھوکا نہ سوئے گا، مظلوم کبھی عدالت کے آئینی دروازوں سے نہیں ٹکرائے گا.
بیمار کبھی بغیر علاج کے مر نہیں جائے گا، دکھ درد بانٹے جائیں گے، محبتیں تقسیم ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے تھے، لیکن 6 لاکھ جانیں اس پر قربان، راوی ستلج جناب لاشوں سے بھر کے بہے، معصوم بچے سے لے کر 80-90 سال کے بوڑھے تک، معصوم بچیوں سے لے کر 80-90 سال کی بوڑھی عورتوں تک، اور کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئی، کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئی، کتنی نسلیں وہیں رہ گئیں، لیکن ان کا خواب بہت خوبصورت تھا، اور اسی کے لیے گھر چھوڑے جا رہے تھے، وطن چھوڑے، وطن چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا۔ میرے نبی نے مکہ چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قوم یخرجون منک لما سکنت غیرک، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں کیسے نہ کہوں کہ مجھے پاکستان سے محبت نہیں۔